ہے، برکت ہے۔ کل بات ساری رات علم پر کی، میں نے کہا علم کا کلچر زندہ کریں۔ کتنی بد نصیبی ہوگی اس تحریک کے کارکنوں کے لیے کہ جن کے پاس اللہ پاک نے کتابی صورت میں، زبانی کلامی نہیں، کتابی صورت میں اور خطابی صورت میں، تحریر میں بھی تقریر میں بھی، دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ علم کا سرمایہ اور نعمت عطا کی ہو، جو کسی جماعت کے پاس شرق تا غرب نہ ہو، ان کو اللہ نے دے دیا ہو، اور وہ کارکن علم سے دور رہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ وہ صرف عقیدت مند رہیں، جوش کے نعرے لگاتے پھریں۔ علم کا کلچر زندہ کریں، علم کی روایت زندہ کریں، علم کا تسلسل بحال کریں امت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم کا دامن تھام لو قبل اس کے کہ علم یہاں سے اٹھا لیا جائے، اس وقت سے پہلے جب علم اٹھا لیا جائے۔ اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کے پوچھنے پر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا لوگوں کے سینوں سے چھین نہیں لیا جائے گا، علم صحیح کے حاملین اٹھا لیے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا پھر صحیح علم امت کو دینے والا۔ تو پھر لوگ نااہلوں کو اور بے علموں کو بڑے مسندوں پر بٹھا دیں گے اور ان سے پوچھیں گے، اور وہ کام آج کئی ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہے، جو حقدار نہیں ہیں اور حامل نہیں ہیں اور وارثان علم محمدی نہیں ہیں، اور وہ اہل علم کہلاتے اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ علم کے کلچر کو زندہ نہیں کریں گے تو آپ کی نسلوں کا ایمان کیسے بچے گا؟ خالی عقیدت مندی سے نہیں بچتا، ہاتھ چومنے سے خالی نہیں بچتا، خالی میلاد منانے سے نہیں بچے گا، خالی 11ویں شریف کرنے سے نہیں بچے گا، خالی عرسوں پر جانے سے نہیں بچے گا، پیروں کے ہاتھ پاؤں چومنے سے یا کسی بھی شیخ کے ہاتھ پاؤں چومنے سے عقیدہ اور ایمان نہیں بچے گا۔ یہ سب کچھ جائز ہے، ان سب امور کے پیچھے سنت ہے، یہ مباحات ہیں، مستحسنات ہیں، برکات ہیں، مگر یہ رسوم، یہ طور طریقے، رسمیں آپ کی نسلوں کا عقیدہ اور ایمان بد عقیدگی اور گمراہی کے طوفانوں میں نہیں بچائیں گے۔ اب نہیں بچے۔ کتنے لوگ ہیں جو بزرگوں سے منسلک تھے، ان کے بچے بزرگوں کو گالیاں دیتے، ان کے جیتے جیتے بچوں کے عقیدے بگڑ گئے، بے دین ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں؟ اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بزرگی کا، تصوف کا، پیری فقیری کا نام لیتے ہیں اور ان کا عمل ہی تصوف اور فقیری کی بدنامی کے لیے کافی ہے۔ ان کو دیکھ کر ہی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، صرف ان کا وجود ہی کافی ہے۔ ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہیں، جس گھر میں وہ گھس گئے وہاں عقیدہ ایمان نہیں بچے گا، جو ان کو 2-4 دن ان کا حال دیکھ لے گا۔ نہ نماز پڑھنی، نہ تہجد، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ تسبیح، تو سوائے پیسے بٹورنے کا کام ہی کوئی نہیں۔ کئی سجدے کراتے، کئی کچھ ہیں، کوئی فسق و فجور پہ چلتے، کوئی خود جاہل ہے۔ جاہل کیا پیر ہوگا؟ تصورات کو بدلیں، تصورات کو بدلیں۔ عقیدہ اور ایمان علم صحیح سے بچے گا۔ میں نے آپ کو 3 باتیں کہی تھیں، علم صحیح، عمل صالح اور اخلاق حسنہ، یاد ہے؟ اور اب اس کو ساتھ جوڑ دیں۔ علم کا طریق بتایا تھا، قرآن اور حدیث، اصل سے جڑو، اصل سے۔ اس مسلک ہمارے میں اہل سنت والجماعت میں بدقسمتی سے قرآن اور حدیث کے علم سے ہی تعلق کمزور پڑ گیا، اور اب اس کو جوڑ دو برکت کے لیے آقا کی نسبت کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام کی نسبت درود و سلام سے بہتر کسی اور عمل میں نہیں۔ تو حلقات علم بھی ہوں، حلقات درود بھی ہوں، تو دیکھیے تحریک میں، امت میں کتنی برکتیں پڑ جائیں گی، اس گھر میں، اس محلے میں، آبادی میں کتنی برکتیں ہوں گی جہاں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ اور میں آپ کو ضمانت سے کہتا ہوں، اس عمل کو آپ شروع کریں، جاری رکھیں، دیکھیے چند سالوں میں مصطفی انقلاب کی منزل کتنی قریب آ جاتی ہے۔ اسی درود پاک کی برکت نے آپ کو اپنے منزل کے قریب پہنچا دینا ہے، اور علم قرآن کے فروغ کی برکت نے پہنچا دینا ہے۔